دوستو آج ہم خیر و عافیت سے اپنے ہمسائے ملک چائنا کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم یہاں سیر کے علاوہ آپ کو ایسی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے جو آپ کے علم میں یقینی طور پر اضافہ کریں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیا گیا سبسکرائب کا بٹن پریس کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز بنا کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچتی رہیں۔ چین، جس کا مکمل نام ریپبلک آف چائنا ہے، اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ چین کا کل رقبہ 95,72,900 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پہلے نمبر پر رشیا آتا ہے جس کا رقبہ 1,70,98,246 مربع کلومیٹر ہے، اور دوسرے نمبر پر کینیڈا ہے جس کا کل رقبہ 99,84,670 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا بھر میں 35ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم چائنا کی آبادی کی بات کریں تو چائنا 1,40,95,17,397 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور دوسرے نمبر پر انڈیا ہے جس کی کل آبادی 1,33,91,80,127 افراد ہے۔ چائنا میں شرح پیدائش 0.4% ہے، جبکہ انڈیا میں 1.1%، لہٰذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ 2050 میں انڈیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 2017 میں ہونے والی اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 20,77,74,520 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان میں شرح پیدائش چائنا اور انڈیا کی نسبت کافی زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی کا گروتھ ریٹ 2.40% ہے۔ بدھ مت کے پیروکار سب سے زیادہ چائنا میں رہتے ہیں، جن کی کل تعداد 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور یہ چائنا کی آبادی کا صرف 18.2% ہے۔ بیجنگ چائنا کا دارالحکومت ہے، جبکہ شنگھائی چائنا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا میں ہر سال 6 لاکھ کے قریب افراد نفسیاتی دباؤ اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ چائنا میں ہر سال ٹیسٹی کھانوں کے نام پر 40 لاکھ کے قریب بلیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں چائنا کی تو کتوں کا خیال کیسے نہیں آئے گا ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چائنیز لوگ کتوں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو اس کے علاوہ کچھ ایسی معلومات فراہم کروں گا جو آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو میں نہیں بتائی گئی ہوں گی۔ 1700 قبل مسیح سے چائنا میں کتوں کا گوشت کھائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 1,60,00,000 کے قریب کتے ہر سال چائنا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور ویتنام میں کھائے جاتے ہیں۔ 21 جون 1990 سے سٹارٹ ہونے والے یولن فیسٹیول میں ہر سال 21 جون کو ہزاروں کتوں کی شامت آ جاتی ہے، یعنی اس دن سب سے زیادہ کتوں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ 2006 میں رابیز وائرس کی وجہ سے 3 افراد کی موت کے بعد کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے نتیجے میں 50,000 کتوں کو صرف 5 دن کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ وائرس کتوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھانے والے افراد میں یہ آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے، جو کہ ایک جان لیوا وائرس ہے۔ آپ کے علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ چائنا میں صرف 3% کتوں کو اس وائرس کے خلاف حفاظتی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور ان 3% کتوں میں پالتو اور حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتے شامل ہیں، جبکہ کھائے جانے والے کتوں کو یہ انجیکشن نہیں لگائے جاتے۔ چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی کا نظام لاگو ہے، جس کے تحت کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں۔ اس قانون پر عمل کرتی ہوئی چینی قوم ہر سال 10 لاکھ کے قریب پیدا ہونے والی بچیوں کو یا تو پیدا ہونے سے قبل مار دیتی ہے اور یا پیدا ہونے کے بعد، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیٹا پیدا کریں گے تو وہ بڑا ہو کر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا، جبکہ بیٹی ہمارے سر پر بوجھ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا میں لڑکیوں کی تعداد کم ہونے کی، اور اس وجہ کے پیش نظر آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا میں 2 کروڑ کے قریب تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جن کو شادی کے لیے لڑکیاں درکار نہیں۔ چائنا کی 1/3 آبادی ایسی ہے جو چائنا کی آفیشیل لینگویج مندارن نہیں بول سکتی، جبکہ چائنا کی دفتری زبان ہن چینی ہے۔ چائنا میں 2011 سے 2013 تک جتنا سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے
اتنا سیمنٹ امریکہ نے 20ویں صدی میں استعمال نہیں کیا ہوگا۔ چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 11 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک سال میں 3 سے 5 پودے لگائے۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ فوج رکھنے والا ملک ہے اور اپنے دفاعی نظام پر خرچ کرنے والا دوسرا بڑا ملک۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ فیس بک، ٹویٹر اور دا نیو یارک ٹائم 2009 سے چائنا میں بند ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بندش کی وجہ نہیں جانتے۔ تو ان لوگوں کے علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ سروسز چائنا میں کیوں بند ہیں۔ چینی حکومت اور چینی قانون میں ہر وہ چیز جو ان کے ملک میں انٹرنیٹ کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے، اس کا مکمل اختیار چائنا کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی فیس بک سے کوئی بھی مواد ڈیلیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ ان کمپنیز کے سرور آؤٹ آف چائنا ہونے کی وجہ سے ان کی نوجوان نسل پر برا تاثر پیدا ہونے کی مناسبت سے بند کر دیا گیا تھا۔ صرف فیس بک کے بند ہونے سے ایک دن کے اندر 9 کروڑ فیس بک کے صارفین کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ اگر ہم چائنا کی کھیلوں کی بات کریں تو ٹیبل ٹینس چائنا کی قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ مارشل آرٹ بھی چائنا کی کھیلوں کا ایک حصہ ہے۔ ٹائم ٹریول کے نام پر بننے والی ہر فلم اور ہر ڈرامے کو چائنا میں نشر کرنے پر پابندی ہے۔ 1956 میں چائنا کے عظیم ترین شہر شنگھائی میں ایک جان لیوا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں 8,30,000 کے قریب افراد موت کی وادی میں اتر گئے۔ اگر ہم غربت کی بات کریں تو چائنا میں 10 کروڑ کے قریب ایسے افراد ہیں جو ایک دن کا گزارا صرف $1 امریکی پر کرتے ہیں۔ چینی قوم ایک سال میں جتنا نوٹیلا استعمال کرتی ہے، اگر اس کو عظیم چینی دیوار پر پینٹ کرنا شروع کر دیں تو 8 بار پینٹ کرنے کے بعد بھی یہ بچ جائے گا۔ بات کرنے کا مطلب یہ کہ چینی لوگ نوٹیلا کو اس حد تک شوق سے کھاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اشیاء فروخت کرنے کے حوالے سے چائنا دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ اشیاء کی درآمدات کے حوالے سے چائنا دوسرے نمبر پر ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کا نمبر پہلا ہے۔ چائنا کے امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے ہم شکل کو ڈھونڈنے پر لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہم شکل مل جاتا ہے تو اس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ چائنا میں ایک ایسا قانون بھی قائم ہے جس کے تحت ہر کسی کو اپنے والدین سے روزانہ ملنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ان کے والدین کی عمر 60 سال سے زائد ہو۔ چائنا میں ہر 5 دنوں کے اندر ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ لاکھوں درختوں کو چائنا میں صرف چاپ سٹک بنانے کے مقصد کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ چائنا میں استعمال ہونے والی چاپ سٹک کی ایک سال کی تعداد 45 بلین ہے۔ چائنا میں ابھی تک 3 کروڑ 75 لاکھ کے قریب ایسے افراد موجود ہیں جو ابھی تک غاروں میں رہائش پذیر ہیں۔ دنیا میں اگر کسی ملک میں کوئی پانڈا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ پانڈا اس ملک کی ملکیت نہیں، بلکہ اس کا اصلی مالک چائنا ہے، جس نے دنیا بھر کے پانڈے خریدے ہوئے ہیں۔ چائنا کی کرنسی کو چائنیز یوان کہا جاتا ہے، اور ایک چائنیز یوان پاکستانی 15.88 روپیز کے برابر ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک ہونے اور دوست ہونے کے ناطے ہر مشکل وقت میں چائنا پاکستان کے ہم قدم کھڑا ہوا ہے۔ چائنا کی عظیم دیوار چین پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور ون بیلٹ روڈ کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسی سینکڑوں باتیں جو میں نے اس ویڈیو میں شامل نہیں کی، ایک امید کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر عمر اور نصیب نے ساتھ دیا تو ایک ایک راز سے پردہ اٹھائیں گے، اور آپ کو اس دنیا کی سیر کے علاوہ ایسی دلچسپ اور حیران کن معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو بناتے وقت میری تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر ہو سکے تو صاحب علم میری رہنمائی کر دیجیے گا۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔